ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک پرانے گاؤں میں یاسر نامی ایک غریب کسان رہتا تھا۔ یاسر پورے گاؤں میں اپنی مہربانی اور سخاوت کے لیے مشہور تھا۔ اس کے پاس ایک چھوٹا لیکن خوشحال فارم ہاؤس تھا جہاں اس نے فصلیں لگائیں اور جانور پالے۔ تاہم جس چیز نے یاسر کو مشہور کر رکھا تھا وہ ایک قابل ذکر ہنس تھا جس کا وہ مالک تھا۔ یہ ہنس کوئی عام پرندہ نہیں تھا جس کا وہ مالک تھا۔ اس میں چمکتے سنہری پنکھ تھے جو سورج کی طرح چمکتے تھے اور اسے سنہری ہنس کے نام سے جانا جاتا تھا۔ یہ سنہری ہنس ہر روز سونے کا انڈا دیتا تھا۔ یاسر ہنس کی اس بات پر بہت خوش تھا۔ وہ سونے کے انڈے کو بیچ دیتا اور حاصل ہونے والی رقم سے گاؤں والوں کی مدد کرتا، طالب علموں کو کتابیں لے کر دیتا، قرض داروں کو قرضہ اتارنے کے لیے رقم دیتا، بھوکوں کو کھانا کھلاتا تھا۔ اس کی سخاوت کا بہت دور دور تک چرچا تھا اور گاؤں والے یاسر سے بہت پیار کرتے تھے۔ لیکن اسی گاؤں میں سلیم نام کا ایک بہت لالچی اور حسد کرنے والا آدمی رہتا تھا۔ سلیم یاسر کی خوش قسمتی دیکھ کر بہت جلتا تھا۔ وہ اس سنہری ہنس کو چرانا چاہتا تھا۔ اس کے حسد کی آگ دن بدن بھڑکتی گئی۔ ایک چاندنی رات کو سلیم یاسر کے فارم ہاؤس میں داخل ہوا اور اس کا سنہری ہنس چرا لیا۔ سلیم نے سوچا اب وہ گاؤں کا سب سے امیر آدمی بن جائے گا، لیکن سلیم نے دیکھا کہ ہنس آنسوؤں کے ساتھ رو رہا تھا۔ دن، ہفتے اور مہینے گزر گئے لیکن ہنس نے کوئی انڈا نہ دیا۔ سلیم بہت مایوس ہوا۔ اس نے گاؤں کے ہر عقل مند سے مشورہ کیا لیکن کوئی اس کی مدد نہ کر سکا۔ سلیم کے لالچ نے اسے اندھا کر دیا تھا۔ یہ صرف انڈا تبھی دیتا تھا جب کسی شخص کے اندر بے لوثی اور مہربانی کے بارے میں جذبات ہوں۔ ایسا شخص پورے گاؤں کو برکت حاصل کراتا تھا اور وہ یاسر کے اندر تھی، اور ہنس اس کی اس خوبصورتی کی وجہ سے اس کے پاس سونے کا انڈا دیتا تھا۔ یاسر سنہری ہنس کو یاد کرتا اور اس کے لیے فکر مند رہتا تھا۔ یاسر کو سلیم پر شک ہو چکا تھا اور اس نے سلیم سے ملنے کا فیصلہ کیا، اور وہ اس کے گھر گیا اور اسے بات کی اور اسے سمجھایا کہ ہنس انڈا تب ہی دے گا جب تم خیر سگالی کے کاموں سے گاؤں میں خوشحالی لانے کی کوشش کرو گے۔ اپنی لالچ اور خود غرضی پر شرمندہ سلیم آخرکار سمجھ گیا اور اس نے سلیم کو سنہری ہنس واپس کر دیا اور خود کو درست کرنے کا وعدہ کیا۔ یاسر کے پاس آتے ہی ہنس نے دوبارہ سونے کا انڈا دینا شروع کر دیا اور یاسر نے اپنی سخاوت کا کام جاری رکھا۔ سلیم بھی اب بدل چکا تھا اور گاؤں میں دوسروں کی مدد کرتا تھا، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ ایک بہتر اور مہربان شخص بن گیا۔ گاؤں میں خوشحالی دوبارہ لوٹ آئی تھی اور گاؤں والوں نے حقیقی دولت مہربانی، سخاوت اور دوسروں کے ساتھ اپنی نعمتیں بانٹنے کی رضامندی کو سمجھ لیا تھا۔